مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور یہ مہینہ جو چل رہا ہے، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا افضلنا شیخنا شیاخنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کا مہینہ چل رہا ہے۔ کل ایک صاحب کی کلپ میں نے سنی، انہوں نے کہا کہ تمامی صحابہ کے تعلق سے کہ یہ در والے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر کی بات آئی تو کہاں حضرت ابو بکر در والے ہیں، حضرت عمر کی بات آئی حضرت عمر در والے ہیں، حضرت عثمان کی بات آئی تو کہاں حضرت عثمان در والے ہیں، اور جب پیارے علی کی بات آئی تو کہاں حضرت علی گھر والے ہیں۔ یہ مجاز کیا دیا انہوں نے کہ در والے صرف در تک ہیں، گھر والے گھر تک ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ ابو بکر کیسے در والے ہیں۔ جب امام العابدین سید الزاہدین حضرت سیدنا امام حسین کے شہزادے بلند اقبال حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا، حضور ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں بتا دوں یا دکھا دوں؟ تو لوگوں نے کہا حضور دکھا دے تو بہت بہتر۔ تو یہ کیا حضرت امام زین العابدین کون ہیں؟ حضور کے گھر والے ہیں، لیکن کہتے ہیں ابو بکر کی شان بتا دوں یا دکھا دوں؟ لوگوں نے کہا حضور دکھا دو۔ تو حجرے پاک جو نبی پاک کا نورانی روضہ مقدس ہے، اس دروازے کو آپ نے کھولا اور کہا ابو بکر کی شان یہ ہے کہ گھر والے باہر ہیں، در والے نبی کے قدموں پہ لپٹے ہوئے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں گھر والے باہر ہیں، یہ در والے ہیں جو نبی کے قدموں سے چمٹے ہوئے ہیں۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل میدان محشر میں سب سے پہلے جس مومن کی قبر کھلے گی وہ میری قبر ہے، میں سب سے پہلے اپنے قبر سے اٹھوں گا اور میرے بعد میرا ابو بکر اٹھے گا، اس کے بعد میں عمر اٹھے گا، اور ایسے حال میں جاؤں گا کہ اہل محشر کہیں گے یہ کون آ رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے دونوں عالم کا سرکار اپنے دونوں وزیروں کے ساتھ آ رہا ہے۔ حضرات، تو پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی رفعت اور ان کے مقام زندگی کا ماحول بہت اعلیٰ اور بالا ہے۔ میرے آقا دونوں عالم کے سرکار نے ایک مرتبہ حضرت سید الملائکہ جبریل امین سے کہا، اے جبریل ایک بات مجھے معلوم کرنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں انسانی بشر میں بھیج دے تو بتاؤ آپ نوری فرشتے ہو، نوری مخلوق ہو، تو انسانی بشر میں دنیا میں جب آؤ گے تو کس کی صورت میں آنا پسند کرو گے؟ سرکار نے پوچھا کس کی صورت پسند کرو گے، کون سا بشر ہونا پسند کرو گے؟ تو جبریل امین کہتے ہیں آقا اگر میرا رب نوری بشریت سے نکال کر انسانی بشریت میں مجھ کو بھیج دے تو میں دنیا میں ابو بکر کی صورت میں آنا پسند کروں گا، ابو بکر جیسا بشر ہونا پسند کروں گا، کیونکہ ابو بکر کوئی غدار کا نام نہیں ہے، ابو بکر ایک بہترین وفادار کا نام ہے۔ تو یہ حضرت جبریل امین ہیں جو بشریت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل لے کر کے ان کے خیال میں آنا پسند کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی خوبیاں، ان کے فضائل و کمالات اور ان کے محاسن بہت اعلیٰ اور بالا ہیں۔ صرف اسی پر یہ بات محدود نہیں ہے، بلکہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، حضرت علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب جمعہ سے پہلے قسم کھا رہے ہیں، واللہ واللہ واللہ۔ تمامی نمازی کہتے ہیں کہ حضرت علی اتنی مرتبہ قسم کھائے کہ ہم شمار نہیں کر سکے کہ کتنی بار انہوں نے قسم کھائی۔ تو کہتے ہیں قسم کھانے کے بعد میں انہوں نے ایک جملہ کہا
کہ ابو بکر کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کا نام صدیق کو زمین پر آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ پورے دنیا اسلام میں کوئی ایسا فرد ہے ہی نہیں جس کا نام اللہ نے صدیق آسمان سے نازل کیا ہو۔ اگر وہ کوئی ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کی خوبی یہ بھی ہے کہ جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے 1,24,000 کم و بیش انبیاء مرسلین کی جماعت آئی، لیکن یہ شرف کسی بھی انسان کے حصے میں نہیں آیا جو شرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے حصے میں آیا ہے کہ آپ کی 4 پشتیں حضور کی صحابیت سے سرفراز ہیں۔ یہ شرف کسی کے حصے میں نہیں ہے۔ اتنی بڑی خوبی کسی بھی انسان یا کسی بھی نبی کے صحابیوں کے کسی کے حصے میں نہیں ہے۔ پورے دنیا انسانیت میں ایک ہی نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ آپ خود نبی دو جہاں انیس بے کساں کے پیارے صحابی، آپ کے والد محترم حضرت سیدنا ابو قحافہ عثمان خود نبی دو جہاں کے صحابی، اور آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن خود نبی دو جہاں کے صحابی، اور آپ کے پوتے حضرت عبداللہ وہ بھی میرے آقا دونوں عالم کے سرکار کے پیارے صحابی ہیں۔ یہ شرف کسی کو نہیں حاصل ہے۔ اور یہ خوبی اور پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی خوبیاں، اتنے فضائل و کمالات ہیں کہ پیارے ابو بکر اور حضرت عمر میں کسی بات میں تھوڑی سی کشیدگی ہو گئی تو سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں عرض کرتے حضور ابو بکر کے اندر ایسا معاملہ نظر آیا۔ یہ بڑوں کی بات ہے لیکن ادباً میں کہتا ہوں تو میرے آقا برہم ہوئے حضرت عمر پر، اور جلال بھرے حال میں کہا، اے عمر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ابو بکر میرا اتنا یار، میرے دل کے قریب ہے کہ دنیا نے مجھ کو ٹھکرایا مگر ابو بکر نے مجھ کو اپنایا۔ جب دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی تو ابو بکر مجھ کو محبت اور پیار سے اپنا کر کے دنیا کے سامنے یہ کہتا تھا، انتا رسول اللہ، انتا رسول اللہ، انتا رسول اللہ۔ دنیا کے سارے لوگوں کے احسانوں کے بدلے کو میں نے چکا دیا ہے، یہ تنو تنہا میرا ابو بکر ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ میرا رب محشر میں چکائے گا۔ اس کے بعد میں سرکار بیان فرماتے عمر، ہر آدمی کی تمنا ہے کہ ہم جنتی ہیں، جنت کے فلاں دروازے سے جائیں۔ سرکار بیان فرماتے ہیں جنت کے 7 دروازے ہیں، کوئی روزے داروں کے لیے ہے، کوئی نمازیوں کے لیے ہے، کوئی حاجیوں کے لیے ہے، کوئی غازیوں کے لیے ہے، کوئی فلاں کے لیے ہے، کوئی فلاں کے لیے ہے۔ اور روزے دار روزے کے دروازے سے جائے گا، نمازی نمازیوں کے دروازے سے جائے گا، حاجی حاجیوں کے دروازے سے جائے گا۔ لیکن میرے آقا بیان فرماتے ہیں پورے میرے صحابہ میں یہ ابو بکر ایسا ہے کہ جنت کا ہر دروازہ خدا سے کہے گا، اے مولا ابو بکر کو میرے دروازے سے داخل فرما، کیونکہ ابو بکر جب گزرے گا تو محبت کی ہوا چلے گی، اور محبت کی ہوا جب چلے گی تو تیرا حبیب راضی ہوگا، اور جب تیرا حبیب راضی ہوگا تو میرے منزلت میں اضافہ اور بڑھوتری ہو جائے گی۔ تو پیارے ابو بکر کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو ان کے نام سے دھوم دھام شان و شوکت کے ساتھ خراج کو پیش کرے، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، درود پاک کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں ان کی یادیں گھروں میں پیدا کریں۔ محبت مصطفیٰ کا نام ابو بکر صدیق ہے، سچے عاشق صادق کا نام ابو بکر صدیق ہے۔